أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم لوگ ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ اس کتاب کے رائٹر اور مؤلف ہیں امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، میرے استعمال میں ہے، اس کے اعتبار سے اس کا نمبر بنتا ہے 339، یعنی کہ 339، اور حدیث کے راوی ہیں جناب عمر فاروق۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ استشار الناس فی املاس المرأة، کہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ کنہوں نے مشورہ کیا بلا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا فی املاس المرأة، عورت کے املاس کے بارے میں۔ املاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت حمل کی حالت میں تھی تو اس کا بچہ جو ہے وہ گرا دیا گیا، حمل گرا دیا گیا، تو اب اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا؟ جس نے یہ حمل گرایا ہے، جو سبب بنا ہے، اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا، اس بارے میں مشورہ کیا۔ فقال المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا، میں آپ کے پاس حاضر تھا۔ قضا فیہ بغرۃ عبد او امہ، تو آپ نے اس میں فیصلہ کیا تھا، آپ نے اس میں فیصلہ دیا تھا ایک غرہ کا۔ اچھا، ایک غرہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت آگے۔ عبد او امہ، یعنی کہ آپ نے فیصلہ دیا کہ اس کے اوپر تاوان ہوگا، جرمانہ ہوگا ایک غلام کا یا ایک لونڈی کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جس نے یہ حمل گرایا ہے وہ جرمانے کے طور پہ ایک غلام ادا کرے گا یا ایک لونڈی؟ کس کو دے گا؟ جن کا حمل گرا ہے ان کو ایک غلام دے گا یا ان کو ایک لونڈی دے گا۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، یہ کون ہو سکتے ہیں جی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ نے حدیث بیان کی، تو اب جواباً عمر فاروق نے کیا کہا؟ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، تم لازمی طور پہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ گے جو تمہارے ساتھ شہادت دے، گواہی دے۔ یعنی کہ تو نے یہ حدیث بیان کی ہے، اب یوں کرو کہ کوئی آدمی لے کر آؤ جو شہادت دے کہ اس نے بھی یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فشہد معہ محمد بن مسلمہ، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ شہادت دی، گواہی دی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے اس کا 7317، 7317، اور امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام میں۔ یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ صحیح بخاری ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اندرونی طور پہ کتنی کتب ہیں جی؟ 97، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ایک کتاب ہے کتاب الاعتصام، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے۔ تو اس کتاب میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں،
اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا باندھا ہے؟ باب ما جاء فی اجتہاد القضاۃ مما انزل اللہ تعالی، باب ہے اس بارے میں کہ جج لوگ، قاضی حضرات، وہ اجتہاد کریں گے اس بارے میں جو اللہ نے نازل کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا اور اس حکم کو اب لوگوں کے اوپر چسپاں کرنا ہے، لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کے تعلق سے فیصلہ سنانا ہے. تو اس میں قاضی حضرات کیا کریں گے؟ اجتہاد سے کام لیں گے. دوسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 6905، 6905، اور اس دفعہ کتاب ہے کتاب الدیات. دیت سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا معاوضہ، یا کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کا معاوضہ. تو باب ہے باب جنین المرأہ. امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر دوسری جگہ پہ باب کیا قائم کیا؟ باب جنین المرأہ. جنین کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں موجود بچے کو. تو عورت کے پیٹ میں موجود بچے کو اگر گرا دیا جائے تو اس میں پھر کیا حکم ہوگا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث میں لفظ آیا تھا املاس، املاس المرأہ. ہماری کتاب کے مؤلف امام عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں املاس المرأہ سے مراد یہ ہے کہ ان تلقی جنینہا میتا، کہ کوئی عورت اپنا حمل گرا دے جبکہ حمل باہر آئے اس حال میں کہ مردہ ہو. اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس حدیث میں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے، اس کو گرا دیا گیا اور مردہ پیدا ہوا، لیکن اس کے پیچھے کسی کا جرم ہے، خود نہیں ایسا ہوا، کوئی اس میں سبب بنا ہے، کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو اس کا جرمانہ کیا ہوگا؟ ایک غلام یا ایک لونڈی. یعنی کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، جس نے اس عورت کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام خرید کر ان کو دے جن کا بچہ ضائع ہوا ہے، یا اپنا کوئی غلام پہلے سے موجود ہے تو وہ ان کے حوالے کر دے، یا پھر لونڈی. البتہ اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہو، پھر اس کے مرنے میں کوئی سبب بن جائے، کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے بچہ فوت ہو گیا، تو پھر جرمانہ کیا ہوگا؟ دیت کاملہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پھر مکمل دیت دینا ہوگی، یعنی کہ 100 اونٹ. کتنے؟ 100 اونٹ. ایک اونٹ کتنے کا آ رہا ہے آج کل؟ اندازہ بتائیں ذرا. آپ 5 لاکھ لگا لیں. اب دیں ضرب 100 کو 5 میں، 5 کروڑ روپیہ ہو گیا. 5 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے اس آدمی کا جو بچے کے مرنے میں سبب بنا ہے. اپنی طرف سے اس نے قتل نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر اس نے بچے کو کوئی تنگ کرنا چاہا ہے، کوئی تھپڑ مارا یا کوئی ڈنڈا مارا، کوئی ایسی حرکت کی جس سے وہ مر گیا، جبکہ اس نے چیز وہ استعمال کی تھی جس سے عام طور پہ آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن جرم کیا اس نے، جان بوجھ کے کیا اس نے. تو اس میں جرمانہ کیا پھر اب؟ 100 اونٹ، 5 کروڑ روپیہ. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اہل علم سے، عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے حکمران کو ان امور میں جن امور میں انسان اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو وہاں پہ وہ مشورہ کرے دیگر اہل علم سے، دیگر سمجھدار لوگوں سے، تاکہ وہ درست رائے تک پہنچ سکے. اس حدیث سے مسئلہ کیسے معلوم ہوا؟ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوا کہ حکمران کو اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے؟ عمر فاروق نے مشورہ مانگا نا لوگوں سے. ان کے کیس یہ ان کے زمانے میں پیش آیا کہ کسی عورت کا بچہ جو حمل کی حالت میں تھا گرا دیا گیا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا اب
کہ بھئی کسی کو حدیث معلوم ہو، بتائیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس کیس میں. تو پھر کون سے صحابی اٹھے تھے جنہوں نے حدیث بتائی؟ مغیرہ بن شعبہ. اور ان کی تائید کس نے کی؟ محمد بن مسلمہ نے. جی تو تیسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا ہمیں اس حدیث سے کہ دین کے ایسے مسائل میں پوری تحقیق کرنی چاہیے، پوری پڑتال کرنی چاہیے، پوری تفتیش کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے حدیث سننے کے باوجود یہ کہا کہ ایک اور آدمی لے کر آؤ جو شہادت دے کہ اس نے بھی تمہارے ساتھ یہ حدیث سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس سے پتہ چلا دین کے مسائل میں تحقیق کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، پڑتال کرنی چاہیے. اور آج تو تماشا بنا ہوا ہے، بس جی مولوی صاحب نے کہا، جی پیر صاحب نے کہا. جی بھئی پیر صاحب سے پوچھیں آپ نے مسئلہ کس آیت سے لیا، کس حدیث سے لیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ تو جناب عمر فاروق نے یہاں پہ پڑتال کی ہے. مغیرہ بن شعبہ حالانکہ قابل اعتماد ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں کیونکہ صحابی ہیں، اس کے باوجود جناب عمر فاروق نے کہا کہ ایک آدمی اور لے کر آؤ. اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک صحابی حدیث بیان کرے تو کیا اس کی حدیث پہ عمل کیا جائے گا؟ جی ہاں بالکل کیا جائے گا، لازمی طور پہ کیا جائے گا. لیکن جناب عمر فاروق نے چاہا کہ چلو ایک اور تائید مل جائے، زیادہ اطمینان ہو جائے گا. ورنہ ایک صحابی بھی حدیث بیان کرے تو وہ اس حدیث کے اوپر یقین کریں گے. ہر صحابی حدیث بیان کرنے کے معاملے میں شک و شبہ سے بالا تر ہے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی ایک مسئلہ بڑے سے بڑے عالم دین سے مخفی اور پوشیدہ رہ جائے، وہ اسے نہ جانتا ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پہ جناب عمر فاروق اس مسئلے کو جانتے تھے، اس حدیث کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. حالانکہ مغیرہ بن شعبہ عمر فاروق سے آگے ہیں کہ پیچھے ہیں؟ پیچھے ہیں، فضیلت کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی. لیکن ممکن ہے کہ ایک حدیث اس کو معلوم ہو جو چھوٹا عالم دین ہے اور بڑے کو معلوم نہ ہو. اور ایسا ہمیں کئی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کئی واقعات سے معلوم ہوتا ہے. جب یہ بات آپ نے جان لی تو تب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے حنفی بھائی یا مالکی بھائی یا شافعی بھائی یا حنبلی، ان کو جب ہم کوئی حدیث بتائیں تو یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں جی اگر یہ حدیث ہوتی تو ہمارے امام صاحب کو معلوم ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تمہارے امام صاحب کو ہر حدیث معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے تو تمہارے امام صاحب نے کہا تھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہ جب تمہیں حدیث مل جائے اور میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو لے لینا اور میرے فتوے کو دیوار پہ دے مارنا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا عمر فاروق بہت بڑے ہیں، حکمران بھی ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، لیکن یہ حدیث ان سے مخفی اور پوشیدہ تھی، ان کو معلوم نہیں تھی. مغیرہ بن شعبہ ان سے پیچھے ہیں، ان کو حدیث معلوم تھی. اس کی ایک اور مثال میں دے دوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو جناب عمر فاروق نے کیا اعلان کیا تھا؟ کس کو پتا ہے؟ ہاں جی، عمر فاروق نے کہا بالکل فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا کہ فوت ہوئے میں اس کو قتل کر دوں گا. آپ فوت نہیں ہوئے، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، ابھی واپس آئیں گے اور ان منافقین کی گردنیں آپ اتاریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عمر فاروق تلوار پکڑی ہوئی ہے، اب ان سے بات کرے تو کون کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، وہ اس وقت مسجد میں موجود نہیں، باہر سے آئے. وہ سیدھا اپنی بیٹی اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے چادر اتاری اور آپ کو بوسہ دیا اور پھر کہا طبت حیا و میتا، جب آپ زندہ تھے تو پاک تھے، فوت ہو گئے تو اب بھی آپ پاک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی. اس کے بعد واپس مسجد میں آئے، منبر پہ چڑھے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. بڑے غصے میں تھے عمر فاروق. جناب صدیق بڑے سمجھدار تھے، عقل مند تھے، حکمت والے تھے. انہوں نے جناب عمر فاروق سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر کے خطبہ شروع کر دیا. خطبے میں انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوت ہونا تھا. مثال کے طور پہ یہ آیت سورہ آل عمران کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کے رب نہیں ہیں، رسول ہیں. قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ نے فوت ہونا ہے. اور سورہ زمر میں اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کا میت، آپ میت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں. وانہم میتون، اور یہ بھی میت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. ان کے کفار بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے محبوب کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا ہے. پتہ چلا فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ آپ فوت ہوئے تو اللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، آپ فوت ہوئے تو اللہ کے مزید قریب ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب عمر فاروق اللہ کے رسول علیہ السلام کے فوت ہونے کا انکار کر رہے تھے. تب ابو بکر صدیق نے یہ آیتیں پڑھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آیتیں سنتے ہی عمر فاروق زمین پہ گر پڑے، کیونکہ آیتیں سنتے ہی یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہو گئے. اور فرمایا کرتے تھے عمر فاروق مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہوں. تو کیا یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی؟ پہلے سے موجود تھیں. نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے غم کی وجہ سے عمر فاروق کی آیتوں کو بھول گئے. تو پھر وہی مسئلہ ثابت ہوا کیا کہ بڑے سے بڑا عالم دین ممکن ہے کہ اسے اس کے ذہن میں کبھی کوئی آیت نہ آئے، ممکن ہے کوئی حدیث اس کو معلوم نہ ہو، یا معلوم ہو تو اس وقت بھول جائے. اس لیے ہمیں کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی. ہم نے قرآن و حدیث کے اوپر چلنا ہے، ائمہ کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، لیکن عمل قرآن پہ کیا جائے گا، حدیث پہ کیا جائے گا. بلکہ یہاں پہ میں عمر فاروق کی ہی تیسری مثال دے دیتا ہوں. اب مثال نمبر کون سی ہے جی؟ تیسری. بخاری شریف کی حدیث ہے. جناب عمر فاروق جب حکمران تھے، شام جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے کہ پتہ چلا کہ وہاں پہ تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں طاعون کی بیماری کی وجہ سے. اب جناب عمر فاروق پریشان، اب کیا کریں، آگے جاؤں کہ واپس مدینہ چلا جاؤں؟ انہوں نے یوں کیا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ جائیں اور جو سینئر پرانے مہاجر صحابہ کرام ہیں ان کو لے کر آئیں میرے پاس. لایا گیا. عمر فاروق نے کہا مجھے بتائیں آپ لوگ کہ میں کیا کروں، آگے چلا جاؤں تو آگے طاعون کی بیماری ہے، یا واپس چلا جاؤں، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کسی نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، کسی نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. لیکن کسی نے بھی حدیث پیش نہیں کی. حدیث پیش کرتے تو ادھر ہی معاملہ حل ہو جاتا، اور حدیث ہوتی تو عمر فاروق بھی ان سے مشورہ نہ لیتے. پھر عبداللہ ابن عباس سے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ آپ ایسا کریں انصاری سینئر صحابہ کرام کو لے کر آئیں. ان کو لایا گیا، ان سے یہی رائے، یہی مشورہ مانگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. وہ بھی تقسیم ہو گئے. کچھ نے کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو علیہ السلام خطرے میں نہ ڈالیں، واپس چلے جائیں. پھر عبداللہ ابن عباس سے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اب آپ یوں کریں کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع کے مسلمان نہیں تھے،
ان صحابہ کرام کو لے کر آئیں، ان قریشیوں کو لے کر آئیں۔ ان کو لایا گیا، ان سے مشورہ مانگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے ایک ہی مشورہ دیا، لیکن حدیث ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے واپس جانا ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان صحابہ کرام کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ ابو عبیدہ سینئر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے؟ موت سے ڈرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تقدیر سے بھاگ کر تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر ایک مثال دی، مثال سے بات انہوں نے سمجھائی، سمجھ گئے لوگ مثال کو۔ جب عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کہ صبح ہم واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت وہاں پہنچ گئے عبد الرحمن بن عوف، جو پہلے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المؤمنین اس مسئلے میں تو میرے پاس حدیث موجود ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا تھا کہ جب کسی شہر میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑے تو جو باہر ہے وہ شہر میں داخل نہ ہو، اور جو وہاں پہ موجود ہے وہ اس بیماری کے ڈر سے اپنے شہر کو چھوڑے نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ شکر ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ حدیث کے مطابق نکلا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ حدیث عمر فاروق کے پاس موجود تھی؟ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس موجود تھی؟ مہاجرین سینئر صحابہ کرام کے پاس موجود تھی؟ نہیں۔ انصاریوں کے پاس نہیں تھی، صرف تھی تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ تو وہی بات کہ اپنے امام کی ہر بات کو مان لینا یہ غلط ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور ان اماموں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ وہ بالکل نہیں کہتے تھے کہ ہماری ہر بات کو قبول کرو، وہ بھی یہی کہتے تھے قرآن و حدیث کو تھام لو۔ پانچویں نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب حدیث آ جائے، نص آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے تو وہاں پہ اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں مشورہ کیا، جب حدیث مل گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور کی رائے کی طرف دیکھا نہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اس حدیث کا نمبر ہے عمدۃ الاحکام میں 340 340۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کا نام جو مشہور و معروف ہے وہ ہے عبد الرحمن بن صخر۔ ویسے ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے، لیکن مشہور ہے ابو ہریرہ کی کنیت سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو ابو ہریرہ کہا تھا ایک بار، کیونکہ یہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں اقتتلت امرأتان من حذیل، حذیل قبیلے کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں۔ فرمت احداہما الاخری بحجر، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا۔ فقتلتها وما فی بطنها، تو اس نے اس عورت کو قتل کر دیا اور اس بچے کو بھی جو اس عورت کے پیٹ میں تھا۔ فاختصموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ جھگڑا لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیس آپ کے پاس آ گیا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فیصلہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان دیت جنینها غرۃ عبد او ولیدہ، کہ اس عورت کے جنین کی دیت، اس عورت کے پیٹ کے بچے کا معاوضہ، غرۃ ایک
غلام لونڈی ہے، یعنی کہ عبد ایک غلام ہے، اور ولیدہ یہ لونڈی ہے. وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا، اور آپ نے فیصلہ دیا عورت کی دیت کے بارے میں کہ وہ قاتلہ عورت کے عاقلہ کے اوپر ہے. نہیں سمجھے آپ کہ سمجھ گئے؟ عاقلہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے ان رشتہ داروں کو جو باپ کی طرف سے ہیں. کس کی طرف سے؟ یعنی کہ میرے والد صاحب میرا عاقلہ ہے، میرے چاچو میرے عاقلہ ہیں، میرے تایا میرے عاقلہ ہیں، میرے بھائی میرے عاقلہ ہیں. واضح ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ جس عورت نے پتھر مارا تھا اس کے ذمے ایک تو کیا ہے کہ وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کے معاوضے کے طور پہ مقتولہ عورت کے وارثوں کو کیا دے؟ ایک غلام یا ایک لونڈی دے. اور جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جو قتل ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے قاتلہ عورت کے ذمے کیا ہے؟ دیت. کیا ہے؟ دیت کتنی؟ 100 اونٹ. کتنی؟ 100 اونٹ. اچھا سوال یہ کہ 100 اونٹ کون دے گا؟ قاتلہ عورت کے پاس تو 100 اونٹ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے. دے گا کون؟ ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ تو فیصلہ آپ نے سنا ہے یہ ذمہ داری قاتلہ عورت کے عاقلہ، قاتلہ عورت کے وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے، ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی. عصبہ یعنی کہ اس عورت کے والد، اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَّعَهُمْ، اور آپ نے اس عورت کا وارث بنایا. کس عورت کا؟ جو قتل ہوئی ہے. اس کا وارث میں آپ نے ولدها، اس کی اولاد کو، وَمَن مَّعَهُمْ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے. فقام حمل بن النابغة الہذلی، تو حمل بن نابغہ ہذلی ایک آدمی، حمل یہاں پہ آدمی کا نام ہے، حمل بن نابغہ الہذلی کھڑے ہوئے. فقال، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل. کیا محسوس کیا آپ لوگوں نے جو عبارت میں نے سنی ہے عربی میں؟ کیا محسوس کیا آپ نے کہ لام آخر میں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل. یعنی کہ ایک کلام ہے ایک وزن کے ساتھ. عربی میں اس کو کہتے ہیں سجعن، ہم آسان اردو میں کہہ لیتے ہیں سجا. تو انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے سجا سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ سجا سے کام لیا. تو پہلے میں ترجمہ کر دوں کہ حمل بن نابغہ الہذلی نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں کیسے تاوان دوں اس کا جس نے نہ کوئی پانی کبھی پیا، نہ کبھی کھانا کھایا، اور نہ کبھی کلام کیا، اور نہ ہی پیدائش کے موقع پہ وہ رویا. فمثل ذلک یطل، اس قسم کا جو ہوتا ہے اس کا خون ریگاں ہوتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوا کرتا. کہ بات سمجھے آپ لوگ؟ لگتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں پھر. یعنی کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت جو قتل ہوئی ہے اس کی دیت ہے 100 اونٹ. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ابھی نہ اس نے کبھی پیدا ہو کے کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ کلام کیا، نہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو فوراً روتا ہے چیخ مارتا ہے، نہ اس نے وہ چیخ ماری. تو اس کا معاوضہ کیسے میں ادا کروں؟ یعنی کہ اس کا ہم معاوضہ کیوں دیں، اس کا تاوان ہم کیوں بھریں؟ فمثل ذلک یطل، اس قسم کا جو ہوتا ہے یطل وہ ریگاں ہوتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، انما هو من اخوان الکہان،
یہ صرف اور صرف کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس کو کہتے تھے جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. جو غیبی باتیں، مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا کرتے ان کو کہتے ہیں کاہن. یہ اس کی جمع ہے کوہان. تو آپ نے کہا یہ آدمی تو کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے. کیوں ایسا آپ نے کہا؟ من اجل سجع الذی سجع، اس مسجع کلام کی وجہ سے جو مسجع کلام اس نے پیش کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آگے وضاحت ابھی آتی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. فی الحال یہ کہ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ ہمارے مؤلف امام عبد الغنی نے یہ حدیث یہاں پہ درج کی ہے. لی کہاں سے انہوں نے یہ حدیث؟ تو اس حدیث کو بنیادی طور پہ روایت کرتے ہیں امام بخاری. وہاں پہ اس کا نمبر ہے حدیث کا 5758 5758. اور میں بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر بھی کئی کتابیں ہیں. کتنی ہیں؟ 97. تو یہ کتاب ہے کتاب الفرائض، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق وراثت سے ہے. باب ہے باب میراث المرأہ، باب ہے عورت کی وراثت کے بارے میں. والزوجی مع الولد وغیرہ، اور خامن کی وراثت کے بارے میں جب کہ اولاد موجود ہو اور جب کہ اولاد موجود نہ ہو. دونوں حالتیں، یعنی کہ خامن کی وراثت کیا ہوگی؟ جب کہ مرنے والی بیوی کی اولاد موجود ہو، اور خامن کی وراثت کیا ہوگی؟ جب کہ مرنے والی بیوی کی اولاد موجود نہ ہو. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار اس کا نمبر ہے 6910. 6910 6910. کتاب ہے کتاب الدیات. کتاب ہے کتاب الدیات، اور دیت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، خون کا معاوضہ. وہاں پہ باب ہے باب جنین المرأہ. یہ باب ہے عورت کے جنین کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا نہیں ہوا. وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ، اور یہ کہ دیت جو ہے وہ والد کے ذمہ ہوگی. عورت کی دیت اس کے والد کے ذمہ ہوگی، خامن کے ذمہ نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ، اور والد کے جو عصبہ رشتے دار ہیں ان کے ذمہ ہوگی. وہی والد کے بھائی، والد کا والد وغیرہ. لا علی الولد، یہ جو دیت ہے یہ اولاد کے ذمہ نہیں ہوگی. یہ دیت اولاد کے ذمہ نہیں ہوگی. یعنی کہ قاتل جو عورت ہے، جس عورت نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، نہ اس کے خامد کے ذمہ ہوگی نہ اس کی اولاد کے ذمہ ہوگی. یہ دیت ہوگی اس قاتلہ عورت کے والد کے ذمہ اور والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ذمہ. اچھا، یہاں پہ معذرت کے ساتھ جو مجھے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، میں نے پہلے جو نمبر آپ کو حدیث کا بتایا ہے وہ تبدیل کر لیں. جو پہلے نمبر، جو سب سے پہلے نمبر بتایا تھا، ابھی میں نے آپ کو 2 نمبر بتائے نا اس حدیث کے. جو پہلی بار بتایا ہے وہ میں نے بتایا تھا 5758، نہیں وہ ہے 6740. 6740. اب آتے ہیں تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. اب نمبر ہے 5758، اور اب ہے کتاب بخاری کے اندر کتاب الطب، میڈیکل کے بارے میں کتاب. امام بخاری نے کتاب الطب بھی قائم کی ہے. کیا مطلب؟ کتاب الطب میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق ہے علاج وغیرہ سے. اور باب ہے باب الکہانہ، باب الکہانہ، کہانت کے بارے میں، غیبی خبریں بتانا. اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کئی مشکل الفاظ آئے ہیں. ان میں سے ایک آیا ہے جنین، اور جنین کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوا. اور اس میں ایک لفظ آیا عاقلہ،
عاقلہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو دیت ادا کریں گے. جو کیا ادا کریں گے؟ دیت ادا کریں گے اپنے اس رشتہ دار کی جس نے کوئی بندہ قتل کر دیا ہے. اور یہاں پہ قتل سے مراد ہے وہ قتل جو غلطی سے ہوا ہو، وہ قتل جو جس میں قتل کرنے والے کی نیت قتل کرنا نہیں تھا. تیسرے نمبر پہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا تھا حمل. تو حمل جو ہے یہاں پہ آدمی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ حمل ابن مالک ابن نابغہ. اچھا ایک لفظ آیا تھا اوپر ولستحلہ، یعنی کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ ہم کیسے تاوان ادا کریں اس کا جس نے نہ کبھی کوئی چیز کھائی نہ کبھی کوئی چیز پی اور نہ کلام کیا. ولستحلہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ولادت کے موقع پہ بولا بھی نہیں، چیخا بھی نہیں، رویا بھی نہیں. یطل لفظ آیا تھا اس کا معنی کہ رائے گاہ جائے گا. اور لفظ آیا تھا السجع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جملے استعمال کرنا جن کا آخری حصہ ایک جیسا ہو. اچھا یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ مسجع کلام پیش کریں. شریعت مسجع کلام کو پسند نہیں کرتی. کیا ہر وقت پسند نہیں کرتی؟ خود اللہ کے رسول نے کئی دفعہ مسجع کلام پیش کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ شریعت مسجع کلام کو تب پسند نہیں کرتی جب اس میں انسان تکلف کرے. کیا کرے؟ تکلف کرے. ایک یہ ہے کہ کوئی قادر الکلام ہے اس قدر کہ مسجع کلام پیش کرتا ہے، اس کو تکلف ہوتا ہی نہیں. ایک ہے جو تکلف کرے، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. یا مسجع کلام پیش کر کے آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہو، حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہو، پھر غلط ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے قتل کی اقسام میں سے تیسری قسم کا. قتل کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہے قتل عمد. بولیے ذرا اس کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کے قتل کرنا، اور ارادہ بھی قتل کا ہو، اور جو چیزیں استعمال کی ہیں قتل کرنے کے لیے ان سے بندہ قتل ہو جاتا ہے. اور ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. اور تیسرے نمبر پہ ہے اب جو اس حدیث میں آیا وہ ہے شبہ العمدی. جان بوجھ کر قتل کرنے کے قریب قریب ہے. یہ جان بوجھ کر قتل کرنے کے قریب ہے، اس سے ملتا جلتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ مجرم جو ہے اس نے حملہ کیا ہے، لیکن حملہ ایسی چیز کے ساتھ کیا ہے جس سے عام طور پہ بندہ قتل نہیں ہوتا، بندہ مرتا نہیں ہے. اب مر گیا ہے، لیکن وہ چیز جو اس نے استعمال کی ہے اس سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ چھوٹا سا کوئی ڈنڈا. تو جب اس قسم کا قتل ہو تو پھر جو ہے دیت جو ہے وہ قاتل کے ذمے ہوگی. کس کے ذمے ہوگی؟ قاتل کے ذمے دیت ہوگی. اور تب قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بس اس کے اوپر مالی معاوضہ ہوگا، مالی جرمانہ ہوگا. دوسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ قتل غلطی سے ہو یا شبہ عمد ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کے قریب قریب، تب دیت ہوگی قاتل کے ان رشتہ داروں کے ذمے جو قاتل کے رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے. واضح ہے نا؟ اور وہ کون ہیں؟ ہوں گے وہ مرد ہوں گے سارے، عورتوں میں کوئی نہیں ہوگی، عورتوں میں کوئی نہیں ہوگی. تیسرے نمبر پہ وہ بچہ جو پیدا نہیں ہوا اور اس کو کسی جرم کے ذریعے مردہ گرا دیا گیا تو اس کا تاوان کیا؟ جی پہلے کی دفعہ بتایا جا چکا آپ کو کیا تاوان ہے. ہاں، ایک غلام یا ایک لونڈی. بچے کی بات ہو رہی ہے نا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا.
اچھا اب موجودہ زمانے میں آپ کہیں گے نہ لونڈی ملتی ہے نہ غلام ملتے ہیں، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ 5 اونٹ اس کے برابر بنتے ہیں۔ علماء نے اندازہ نکالا ہے، انہوں نے کہا کہ 5 اونٹ جو ہیں وہ ایک غلام کی قیمت کے برابر بنتے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ۔ 5 اونٹ کی قیمت کیا ہوئی؟ 25 لاکھ روپیہ تقریباً۔ اور یہ جو بچہ ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا، اس کی دیت ابھی ہم نے کیا بتائی کتنی ہے جی؟ ایک غلام لونڈی اور موجودہ زمانے میں 5 اونٹ۔ یہ کس کے ذمے ہوں گے؟ یہ قاتل کے ذمے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے ذمے نہیں ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ بولیے۔ یہ قاتل کے ذمے ہیں، یہ اس کے رشتہ داروں کے ذمے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ معاوضہ جو ہے، یہ دیت کی جو مجموعی مقدار ہے اس کی 1/3 سے کم ہے، اس کی 1/3 سے کم ہے۔ تہائی سمجھتے ہیں؟ 1/3، یعنی کہ ٹوٹل اونٹ دیت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100۔ تو یہ 5 اونٹ جو ہیں 1/3 سے کم ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ اور جو جرمانہ جو ہوگا قتل کا، یعنی کہ وہ 1/3 سے کم ہو تو پھر وہ قاتل خود اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کے رشتہ دار اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جو دیت ہے 100 اونٹ وغیرہ، یہ مقتول کے مر جانے کے بعد، مقتول تو چلا گیا، اب یہ اس کی وراثت بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ جو اس کے باقی مال جیسے تقسیم ہوگا ویسے ہی یہ تقسیم ہوں گے۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو تفصیل؟ اور اس سے عاقلہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قاتل کے بارے میں ہم نے کہا کہ دیت کون ادا کریں گے؟ قاتل کے وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہیں، یعنی کہ قاتل کی عاقلہ، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاقلہ، یعنی کہ قاتل کے وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہیں، مرد، عورتیں نہیں۔ اچھا اب عقل کہتی ہے کہ جب جرمانہ یہ لوگ ادا کرتے ہیں تو پھر کبھی دیت مل رہی ہو، وہ بھی تو پھر عاقلہ کو ملنی چاہیے نا۔ عقل یہی کہتی ہے نا۔ تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیت جب ملے گی تو وہ جو شریعت نے جن کو وارث قرار دیا انہی کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ مقتول کی اولاد کو ملے گی، حالانکہ مقتول اگر قاتل بن جائے تو قتل کی جو دیت ہے وہ اس کی اولاد کے ذمہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا؟ جاگتے ہیں نا آپ لوگ، سوتے نہیں گئے؟ جی، آپ کو پتا چلے کہ اسلامی قوانین کتنے عمدہ، کتنے تفصیلی، کتنے شاندار ہیں۔ آج کل کے ہمارے وکیل بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نافذ آ گیا تو جج فیصلہ کیسے کرے گا، شاید یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں واضح۔ ہر چیز واضح ہے، ہر چیز کیا ہے؟ واضح ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ یہ بھی واضح ہے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دے تو اس کا جرمانہ کتنا ہے، کوئی کسی کی ایک انگلی توڑ دے تو اس کا جرمانہ کتنا ہے۔ ہر چیز واضح ہے الحمدللہ۔ جی، یہ مسئلہ پہلے بھی تھوڑی سی وضاحت کی تھی دوبارہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمل بالنابغہ کے مسجع کلام کو کیوں ناپسند جانا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اپنے اس مسجع اور خوبصورت کلام کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایسے مسجع کلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلام جتنا بھی پیارا ہو، جب اس کا مقصد اللہ کے رسول کے کلام کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو جلب کرنا ہے تو ایسے کلام کی کوئی حیثیت نہیں، مذمت، قابل مذمت ہے یہ کلام۔ دوسرے نمبر پہ کہ وہ اس مسجع کلام بنانے میں اس نے تکلف سے کام لیا، اور مقصد کیا تھا؟ اپنی غلط رائے کی تائید کرنا، اس لحاظ سے بھی آپ نے اس کو ناپسند جانا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 341 کی طرف، 341۔
راوی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا عض ید رجل، ایک آدمی نے ایک اور آدمی کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے کاٹا، چبایا. فنادى يده من فيه، تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے کھینچا. کس نے؟ جس کا ہاتھ کٹ رہا تھا، جس کا ہاتھ چبایا جا رہا تھا. فوقعت ثنيتاه، تو یہ آدمی جس کے منہ میں اس کا ہاتھ کی انگلیاں تھیں، اس کے اگلے 2 دانت گر گئے. ظاہر اس نے زور سے پکڑا ہوا تھا، ادھر سے آپ نے زور سے اب اس کے دانت یہاں والے 2 بار آ گئے، اوپر والے اس کے 2 سامنے والے 4 جو دانت ہوتے ہیں نا، ان میں سے 2 دانت گر گئے اس کے. فاختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دونوں جھگڑا لے کر پہنچ گیا کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعض احدکم اخاہ کما یعض الفحل، تو میں سے کوئی اپنے بھائی کے ہاتھ کو کاٹتا ہے ایسے جیسے سانڈ کاٹتا ہے، جیسے اونٹ کاٹتا ہے. یعنی کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ہاتھ کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، ایسے چباتا ہے جیسے اونٹ کسی انسان کے ہاتھ کو لے کے چبائے. اذهب، جاؤ، لا دیت لک، تمہیں کوئی دیت نہیں ملے گی، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے دانت گرے تھے، وہ مطالبہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول میرے سے 2 دانت گرا دیے ہیں، مجھے بدلہ لے کر دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا تمہارا خیال تھا کہ وہ، دوسری حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی نا، تمہارا خیال تھا کہ وہ اپنی انگلیاں تمہارے منہ میں رہنے دیتا اور تم اس کو چباتے رہتے جیسے اونٹ چباتا ہے، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا اس پہ. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، حدیث کا نمبر ہے 6892 6892، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1674 1673. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ کہ جو کوئی کسی دوسرے انسان کا ہاتھ چبائے، اس کا ہاتھ کاٹے اور وہ اپنا ہاتھ کھینچے، اس کوشش میں چبانے والے کے دانت گر جائیں سارے کے سارے یا کچھ، تو اس کی وجہ سے جس نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا تھا اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اور نہ اس سے کوئی مالی جرمانہ اور تاوان لیا جائے گا. واضح ہے جی؟ دوسرے نمبر پہ کہ یہ حکم عام ہے ہر اس شخص کے بارے میں جس کے اوپر کوئی انسان حملہ کر دے یا کوئی جانور حملہ کر دے. تو جس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنی جان کا دفاع کرتا ہے، اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے، اپنی بیوی کا دفاع کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا دفاع کرتا ہے، یا اپنے مال کا دفاع کرتا ہے، اور اس کوشش میں حملہ کرنے والا زخمی ہو جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا جس نے اپنا دفاع کیا ہے. واضح ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لازمی طور پہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی حفاظت کرے گا، اپنے مال کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی عورتوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور یہ جو قتل ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا، یہ مجرم ہے. تو اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ من قتل دون نفسه فهو شہید، جو اپنی جان بچانے کی کوشش میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے. ومن قتل دون اہلی فهو شہید، اور جو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش میں قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. لیکن علماء کرام نے یہاں پہ ایک وارننگ دی ہے، ایک تنبیہ کی ہے، وہ یہ کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تھپڑ لگا دینے سے میری جان بچ جائے گی تو پھر آپ 2 تھپڑ نہ ماریں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈنڈا اس کو ماروں تو بس میری جان محفوظ ہو جائے گی تو پھر آپ کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب آپ سمجھتے ہو کہ گولی چلائے بغیر میری جان نہیں بچے گی
تو پھر آپ کو گولی چلانا آپ کے لیے جائز ہوگا، اور گولی بھی آپ کہاں چلائیں گے؟ اس کی ٹانگ وغیرہ پہ ماریں تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک میں اس کو قتل نہیں کروں گا میری جان نہیں چھوٹے گی، یا میں گیا یا یہ کیا، اور ظالم یہ ہے، حملہ اس نے کیا میں نے نہیں کیا، تو پھر آپ کو گولی مارنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اگر اس کے بغیر آپ کی جان یا آپ کی بیگم کی جان یا بچوں کی جان محفوظ نہیں ہو پا رہی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے، ان سے مسائل سیکھنے کی، مسائل اخذ کرنے کی توفیق دے، عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔